سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر غور کریں گے جو شاید ہر سوچنے والے انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ اس شور، دکھاوے اور دھوکے سے بھری دنیا میں حقیقی، ٹھوس اور پائیدار چیز کو کیسے تلاش کیا جائے؟ جی، اور قرآن مجید کا 13واں سورہ سورۃ الرعد اسی سوال کا ایک بہت جامع جواب ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کی 43 آیات ہیں، اور یہ ہمیں کائنات کے بڑے رازوں سے لے کر انسانی معاشرے کے اصولوں تک کا ایک سفر کراتی ہے۔ اچھا۔ سورہ کا آغاز المرو جیسے حروف سے ہوتا ہے، اور پہلی ہی آیت ایک دعویٰ کرتی ہے، یہ کتاب کی آیات ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ اس حق کو کیسے ثابت کرتا ہے۔ سورہ اپنا مقدمہ کائنات کی سب سے بڑی نشانیوں سے شروع کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جو تمہیں نظر آئیں، پھر اس نے عرش پر اقتدار قائم فرمایا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ایک معین مدت تک کے لیے چل رہا ہے۔ وہی تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، وہی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ یہ جو بغیر نظر آنے والے ستونوں کا ذکر ہے، یہ تو کتنا جدید تصور ہے۔ بالکل۔ آج ہم جانتے ہیں کہ کہکشاؤں اور سیاروں کو کشش ثقل اور دوسری کائناتی قوتوں نے ایک توازن میں تھام رکھا ہے، تو یہ وہی غیر مرئی ستون ہیں جن کا ذکر قرآن 1400 سال پہلے کر رہا ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ آیت کا آغاز کائنات کی تخلیق سے ہوتا ہے، لیکن اختتام رب سے ملاقات کا یقین یعنی قیامت پر ہوتا ہے۔ بظاہر یہ دو الگ موضوعات لگتے ہیں، لیکن یہاں انہیں جوڑ دیا گیا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ اگر کوئی اس کائنات کے ناقابل تصور نظام کو بنا سکتا ہے اور چلا سکتا ہے تو اس کے لیے ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیوں ناممکن سمجھا جاتا ہے؟ اچھا، تو یہ ایک منطقی دلیل ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ کائنات کی تخلیق خود آخرت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس عظیم الشان نظام کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں تو یہ سب ایک بے معنی کھیل ہے، اور یہ دلیل صرف آسمانوں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ زمین کی طرف آتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر طرح کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے۔ وہی رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ یعنی پودوں کے اندر کی جوڑوں کا نظام رکھا گیا جسے سائنس نے بہت بعد میں دریافت کیا۔ جی، اور اگلی آیت میں تو یہ دلیل اور بھی ذاتی ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ کہ ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، لیکن اس سے انگور، کھجوریں اور کھیتیاں اگ رہی ہیں جن میں سے کچھ کا ذائقہ دوسروں سے بہتر ہے۔ مطلب کائنات کی وسعتوں سے لے کر ہمارے باغ میں اگنے والے پھل تک ہر چیز میں ایک ہی ذہانت اور قدرت کام کر رہی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت مضبوط مقدمہ ہے۔ اتنے واضح دلائل کے بعد انسانی رد عمل کیا ہوتا ہے؟ سورہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے باوجود کچھ لوگ انکار کرتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبًا قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ۔ ترجمہ، اور اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا تعجب خیز ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں گردنوں میں طوق کا مطلب صرف آخرت کی زنجیریں تو نہیں ہوں گی؟ نہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب دنیا میں تعصب، ہٹ دھرمی اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے وہ طوق ہیں جو انسان کو آزادانہ سوچنے سے روکتے ہیں۔ تو کیا یہ انکار واقعی ایک علمی شک ہے، یا پھر یہ احتساب اور ذمہ داری کے احساس سے بھاگنے کا ایک نفسیاتی بہانہ ہے؟ قرآن کے مطابق یہ دونوں ہیں۔
یہ فکری طور پر کمزور دلیل ہے اور اس کا مقصد اس ذمہ داری سے فرار ہے جو آخرت پر ایمان لانے سے عائد ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپنی مرضی کا معجزہ دکھاؤ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ ترجمہ، اور کافر کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتی؟ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ اچھا، تو اللہ کا جواب یہ ہے کہ معجزے دکھانا میرا کام ہے، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ جی، لیکن آیت کا دوسرا حصہ بہت گہرا ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ یہاں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، منذر یعنی خبردار کرنے والا اور ہادی یعنی ہدایت دینے والا۔ پہلی نظر میں یہ ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان میں ضرور کوئی فرق ہوگا، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اسلامی مفکرین نے اس کی بہت خوبصورت وضاحت کی ہے۔ منذر ایک معمار کی طرح ہے جو ایک عمارت کا بہترین اور مکمل نقشہ بناتا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالکل، اور ہادی اس ماہر انجینئر کی طرح ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس نقشے کے مطابق عمارت صحیح طریقے سے بنے اور قائم رہے۔ یہ کام امام کا ہے۔ ایک نظام کو قائم کرتا ہے، دوسرا اسے باقی رکھتا ہے۔ جی، اور یہ صرف ایک تھیوری نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کا عملی نمونہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا، میں منذر ہوں، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور اے علی، تم ہادی ہو، میرے بعد ہدایت پانے والے تمہارے ذریعے ہدایت پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب سورہ ہمیں کائنات کی طبعی قوانین سے ہٹا کر ان قوانین کی طرف لاتا ہے جو انسانی تقدیر اور معاشرے پر لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ ترجمہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے اور رحم کیا گھٹاتے اور کیا بڑھاتے ہیں، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک معین مقدار ہے۔ یہ صرف جنس کا علم نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس وجود کی تمام صلاحیتوں، خصوصیات اور زندگی کے ہر مرحلے کا مکمل علم ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ مشہور آیت آتی ہے جو قوموں کے عروج و زوال کا قانون بیان کرتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ترجمہ، یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یہ آیت تو کمال کی ہے۔ ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں، اور دوسری طرف پوری ذمہ داری انسان پر ڈال دی رہی ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ ہماری تقدیر ہمارے اپنے اعمال سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک روحانی اصول نہیں بلکہ ایک سماجی قانون بھی ہے۔ بالکل۔ تاریخ دان ابن خلدون نے یہی کہا تھا کہ سلطنتیں بیرونی حملوں سے نہیں بلکہ اندرونی زوال سے تباہ ہوتی ہیں۔ یہ آیت 1400 سال پہلے وہی سماجی قانون بیان کر رہی ہے۔ تو اللہ کی مدد تبھی کام کرتی ہے جب اندرونی طور پر تبدیلی کی کوشش کی جائے۔ جی، یہ آیت کہتی ہے، پہلا قدم تم اٹھاؤ، پھر میری مدد آئے گی۔ انیشیٹوز آپ کو لینے ہوں گے۔ اب سورہ ہمیں اس گفتگو کے نچوڑ کی طرف لاتا ہے اور حق کو باطل کو سمجھنے کے لیے ایک ایسا ذہنی ماڈل دیتا ہے جو شاید قرآن کی سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا فاما الزبد فیذهب جفاء واما من ينفع الناس فیمکث فی الارض۔ ترجمہ، اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر نالے اپنی گنجائش کے مطابق بہنے لگے، پھر سیلاب نے پھولے ہوئے جھاگ کو اٹھایا، پھر جو جھاگ ہے وہ ناکارہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، یہ تو زندگی کو دیکھنے کا ایک چشمہ ہے۔ بالکل۔ زبد یعنی جھاگ وہ ہر چیز ہے جو شور مچاتی ہے، بہت نظر آتی ہے لیکن کھوکھلی ہوتی ہے، جبکہ پانی یا خالص دھات وہ حق ہے جو خاموش، ٹھوس اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ تو آج کی دنیا کے لیے ایک بہترین فلٹر ہے۔ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز، 24 گھنٹے کی نیوز سائیکل، سیاسی نعرے، اس میں سے زیادہ تر جھاگ ہی تو ہے۔ جی، وہ بہت شور مچاتا ہے، سب کی توجہ کھینچتا ہے، لیکن ایک ہفتے بعد اس کا نام و نشان نہیں ہوتا۔
تو یہ آیت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم اپنی توجہ جھاگ سے ہٹا کر پانی پر، یعنی اس علم، عمل اور نظریے پر مرکوز کریں جو انسانوں کو حقیقی فائدہ پہنچاتا ہے۔ بالکل، اور جب انسان کی نظر اس جھاگ سے ہٹ کر حقیقت پر مرکوز ہو جاتی ہے تو اسے وہ سکون ملتا ہے جس کی اسے تلاش ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کی یاد کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف تسبیح پڑھنا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ عبادات کرتے ہیں لیکن پھر بھی بے سکون رہتے ہیں۔ روایات کے مطابق اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ صرف زبان سے ذکر کرنا نہیں بلکہ ہر لمحے اللہ کی موجودگی کا احساس ہے۔ اچھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی حرام کام آئے تو اسے اللہ یاد آ جائے اور وہ اس کام کو چھوڑ دے۔ یعنی حقیقی سکون ایک لامحدود ذات سے جڑنے میں ہے۔ جی، جب تک ہم مال، شہرت یا لوگوں کی توجہ جیسی محدود چیزوں میں سکون تلاش کریں گے، ہمیں بے چینی ہی ملے گی۔ اطمینان صرف اس ذات سے جڑنے میں ہے جو خود اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ یہ گفتگو ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے آتی ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال سے اپنی حالت بدل سکتے ہیں تو تقدیر کا نظام کیسے کام کرتا ہے؟ جی، سورہ قلم کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ترجمہ، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب یعنی اصل کتاب ہے۔ اس کو کیسے سمجھا جائے؟ اسے یوں سمجھیں کہ ایک ہے لوح محو اثبات جو ایک ڈرافٹ ڈاکیومنٹ کی طرح ہے۔ ہماری دعا، صدقہ اور نیک اعمال اس ڈرافٹ میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر ایک ہے ام الکتاب جو ماسٹر فائل یا کائنات کا سورس کوڈ ہے۔ اس میں اللہ کا حتمی اور اٹل فیصلہ ہے اور اس تک رسائی صرف اسی کو ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مکمل آزادی بھی نہیں دی گئی اور ہم مکمل مجبور بھی نہیں ہیں۔ ہماری کوششیں اور دعائیں تقدیر کے ایک حصے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں جو ڈرافٹ والا حصہ ہے۔ بالکل، یہ جبر اور اختیار کے درمیان ایک بہترین توازن ہے۔ یہ ہمیں عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ صحیح۔ اور اب سورہ اپنی آخری آیت پر پہنچتا ہے جہاں نبوت کے انکار کا حتمی جواب دیا جاتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ترجمہ، اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہاں دو گواہ پیش کیے گئے ہیں، ایک خود اللہ کی ذات اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جی، جس کے پاس کتاب کا علم ہے سے کون مراد ہے؟ یہ ایک بہت اہم گواہی لگتی ہے۔ اسلامی روایات شیعہ اور سنی دونوں ذرائع سے اس شخص کی شناخت حضرت علی علیہ السلام کے طور پر کرتی ہیں۔ اچھا۔ یعنی رسالت محمدی کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت اللہ کے بعد وہ ہستی ہے جو اس کتاب یعنی قرآن کے علم کو مکمل طور پر سمجھتی ہے۔ یہ گواہی طاقت یا تعداد کی نہیں بلکہ علم اور بصیرت کی ہے۔ بالکل، اور چونکہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا اس لیے یہ اشارہ واضح طور پر اسی ہستی کی طرف ہے جو شروع سے ہی پیغمبر کے ساتھ تھی اور ان کے علم کی وارث تھیں۔ تو سورۃ الرعد نے ہمیں کائنات کی نشانیوں سے شروع کرایا، حق کو باطل کو پرکھنے کا ایک معیار دیا، قوموں کے عروج و زوال کا قانون سمجھایا اور آخر میں رسالت کی سب سے بڑی علمی دلیل پیش کی۔ یہ حق کو پہچاننے کا ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ بالکل۔ جب تک وہ خود کو نہ بدلے تو آج ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہ کون سی ایک تبدیلی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جسے لا کر ہم اللہ کی رحمت اور نصرت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ خود کو بدلنے کا پہلا قدم حقیقت میں کیسا نظر آتا ہے؟